اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ریاض الصالحین کا ہم باب نمبر 153 پڑھیں گے۔ عنوان ہے میت پر بین اور نوحے کے بغیر رونے کے جائز ہونے کا بیان۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میت پر رونا تو جائز ہے، لیکن بین کرنا اور نوحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو امام نووی نے یہ باب باندھا ہے، یعنی شروع میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کیونکہ نوحہ کرنا حرام ہے، اس لیے نوحے سے پرہیز کریں، اور چیخ و پکار کے رونا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ منع ہے۔ ہاں، بغیر چیخ اور پکار کے اگر کوئی روتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ فطری چیز ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسی سے متعلقہ وہ احادیث لے کر آئے ہیں، یعنی رونے سے متعلق کہ بعض مقامات پہ حضور پاک بھی روئے، تو لیکن بین کرنا اور نوحہ کرنا جو ہے وہ منع ہے، اور اس سے میت کو عذاب بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے منع نہ کیا ہو کہ مجھ پر بین نہیں کرنا۔ تو اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کی۔ حضرت سعد بن عبادہ جو ہیں وہ بہت بڑے صحابی تھے، انصار کے سردار تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد ان کو بھی خلیفۃ المسلمین بنانے کا یعنی سوچا گیا تھا، تو اتنے بڑے تھے۔ تو ان کی عیادت کے لیے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، یعنی یہ تینوں بڑے صحابی ہیں۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار رو پڑے۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ یار حضور پاک جب رو پڑے ہیں تو پھر رونا تو خود ہی آ جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی زبان کی وجہ سے آپ کو عذاب ہو سکتا ہے، ویسے آنسو آنے سے اور ویسے غم کرنے سے وہ کوئی منع نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں فرمایا کہ اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو چیخ پکار کے رونا، بین کرنا، نوحہ کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کسی کو اگر رونا آتا ہے اور یہ ایک نیچرل اور قدرتی اور فطری بات ہے تو اس پہ کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے، یعنی اتنے بڑے صحابی ہیں کہ لوگ جو ہے نا حضور پاک سے کوئی سفارش کروانی ہوتی تھی تو حضرت اسامہ بن زید کو کہتے تھے، یعنی آپ کے منہ بولے بیٹے کے بھی آگے بیٹے ہیں۔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے نواسے کو اٹھا کر لایا گیا جو مرنے کے قریب تھا۔ یہ ہم نے پچھلے باب میں بھی یہ حدیث پڑھی تھی کہ حضور پاک کی ایک بیٹی نے بلا بھیجا کہ میرا بیٹا جو ہے نا بڑا بیمار ہے، تو آپ آئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے جو بھی، لیکن انہوں نے بار بار کہا، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آگے بھی اس کی تفصیل ہے، تو وہ اب آ رہی ہے۔ تو جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا نواسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ظاہر ہے ایسے حالت دیکھ کے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، تو مطلب آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں ہی پر رحم فرماتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی اور اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں کہ
اور ایک اس سے متعلق ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، تو رحم کرنے والوں پر ہی اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگلی حدیث جو ہے وہ آخری حدیث ہے اس باب کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے جو کہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ساغر چھلک پڑے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ سے کہا، اور آپ بھی، مطلب ان کا مطلب تھا اور آپ بھی روتے ہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت و شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غم زدہ ہیں۔ بہت پیاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ کے دل پہ جو بھی بیت رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، اللہ کا حکم جو ہے آپ زبان سے وہ کہیں، ٹھیک ہے؟ دل میں جو بھی آ رہا ہے، غم ہے، دکھ ہے، لیکن دل غمگین ہے، آپ نے فرمایا دل غمگین ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو غم کے حوالے سے ہے اور میت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ میں ابھی بات کر دوں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا وسوسہ آئے، صحابہ کرام آ کے کہتے تھے کہ ہمیں بڑے وسوسے آتے ہیں، تو اس پہ بھی یہ حکم ہے کہ آپ زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں اور نہ کوئی ایسا عمل کریں تو اس کی کوئی یعنی پکڑ نہیں ہے، بلکہ حضور پاک نے فرمایا کہ واقعی آپ کو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں بڑے خطرناک قسم کے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ دل کرتے ہیں اپنی گردن کاٹ لیں، اتنے برے برے خیالات آتے ہیں۔ تو آپ نے کہا واقعی؟ تو صحابہ نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو ایمان ہے، صریح ایمان ہے۔ تو اس پہ حکم یہ ہے کہ آپ نہ کسی کو وہ بتائیں اور نہ زبان سے کچھ کہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس بات کا جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کو علم نہیں ہوتا تو آپ پریشان ہوتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہو نا کہ یہ ہمیں حکم ہے، تو شیطان پھر آپ کو کچھ مایوس ہو کے چلا، یار انہوں تو گل کا پتہ ہے اصل، وہ چلا جائے گا۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، پھر وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا نا، حضور پاک نے فرمایا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، آپ نے زبان سے نہیں کوئی بات کرنی ہے ایسی، اور نہ کوئی ایسا عمل کرنا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ خیال کریں گے نا کوئی گناہ نہیں ہے، میرا اس میں کیا، تو وہ چلا جائے گا، وہ کہے گا یار اس کو تو پتہ چل گیا اصل بات۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جو میت کے اوپر میت کا مواقع ہوتے ہیں، ایسے موقع ہوتے ہیں، تو اس وقت لوگوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے، خاص طور پہ خواتین کو سمجھانا چاہیے کہ زیادہ نوحہ وغیرہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔